حلیمہ بچے کی ماں سے کہہ رہی تھی، نہیں آپ مان جائیں نا، صرف کچھ عرصے کی تو بات ہے، محمد کچھ مضبوط بھی ہو جائے گا، اور ویسے بھی مکہ میں وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ بچہ کہیں بیمار نہ پڑ جائے۔ آمنہ کچھ تذبذب میں تھی، یوں لگتا تھا کہ وہ بھی بچے کو اپنے سے مزید جدا نہیں رہنے دینا چاہتی، مگر حلیمہ کے مسلسل اصرار پہ وہ مان گئی، اور حلیمہ بچے کو لے کے خوشی خوشی وہاں سے باہر نکلی۔ میں نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی، جب کھولی تو دیکھا آمنہ سخت بیمار ہیں، ان کی عمر کچھ 30 سال کے قریب لگ رہی تھی۔ ایک اونٹ پر آمنہ تھی، اور ساتھ ان کی باندی برکہ، جس کو وہ ام ایمن کہہ کے پکار رہی تھی، اور ساتھ 6 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو ایک جگہ پہ سواریوں کو روکنا پڑا۔ باندی نے بچے کو تسلی دینے کی کوشش کی، مگر صورتحال تو تیزی سے بگڑ رہی تھی، کوئی تسلی کام نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس ننھے سے بچے کے سامنے اس کی والدہ نے دم توڑ دیا۔ ام ایمن نے سسکیاں لیتے ہوئے بچے کو سینے سے لگا لیا، ایسے جیسے ایک ماں بچے کو پیار کرتی ہے۔ اس چھوٹے سے بچے کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ میرا دل بھر آیا، پہلے باپ نہیں، اب شفیق ماں بھی سفر کے دوران ہی فوت ہو گئی، نہ گھر قریب ہے نہ کوئی پیارا یہاں ہے، ایک باندی کے سوا تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں۔ بچے کی سسکیاں میرا دل کاٹ رہی تھی، بھری دنیا میں یہ بچہ اکیلا رہ گیا، نہ اس کا کوئی بہن بھائی اور نہ ہی ماں باپ۔ ام ایمن بڑی سمجھدار لڑکی تھی، بڑے پیار سے بچے کے آنسو پونچھ رہی تھی اور تسلی دیے جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا یہ بچہ کتنا مختلف ہے دوسرے بچوں سے، نہ کوئی واویلا، نہ چیخو پکار، حالانکہ ایک بہت بڑا صدمہ ٹوٹا تھا۔ اتنا مہذب بچہ، عام بچوں سے بالکل مختلف۔ پھر میں نے دیکھا ام ایمن ان کو لے کر روانہ ہو گئی، ان کے سامنے ان کی والدہ کو دفنا دیا گیا تھا۔ اب جب یہ بچہ یہاں سے روانہ ہو رہا ہے تو ان کے پاس دنیاوی طور پر کوئی سہارا نہیں، انہوں نے اپنے باپ کو تو دیکھا ہی نہیں، ماں بھی چلی گئی، اتنی چھوٹی عمر میں اتنا کچھ۔ واقعی جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں ان پہ کتنی بڑی آزمائشیں آتی، میں سوچ میں پڑ گئی، کتنی مشکلات، کوئی ناز و نام اٹھانے والا نہیں۔ یہ چھوٹا سا قافلہ چلتا چلا جا رہا تھا، مکہ کی بستی میں پہنچے تو میں نے دیکھا ایک ادھیڑ عمر بوڑھا آگے بڑھا اور اس بچے کو گود میں لے لیا اور پیار کرنے لگا۔ میں نے گائیڈ سے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ بولا یہ اس بچے کے دادا عبد المطلب ہیں۔ میں نے پھر دیکھا یہی بچہ ہے، دن گزر رہے ہیں اور دادا اپنے پوتے پہ انتہائی محبت اور شفقت نچھاور کر رہے ہیں، اتنی تو شاید وہ اپنے بیٹوں سے بھی نہیں کرتے ہوں گے، اور کیوں نہ کریں۔ یہ بچہ تھا ہی بہت منفرد، نہ کوئی ضد کرنا، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا، نہ ہی کوئی نازیبا الفاظ منہ سے نکالتے، حالانکہ ان کی تربیت کرنے والے والدین کا سایہ تو سر پہ تھا ہی نہیں، نہ ہر وقت کوئی کھیل کود کے موڈ میں ہونا۔ میں حیران تھی، اس بچے کی تربیت کرنے والا پھر کون ہے سوائے اللہ رب العزت کے؟
جس نے حفاظت کی بھی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور کھولی تو خود کو کعبہ کے بالکل قریب پایا۔ میں نے دیکھا وہی بزرگ شخص بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور ساتھ شعر پڑھ رہے ہیں: اے میرے رب، میرے سوار محمد کو واپس لیا۔ اے میرے رب، مجھ پر احسان فرما، اس کو لوٹا دے۔ میں نے دیکھا ایک شخص دوسرے سے پوچھ رہا ہے یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا یہ عبد المطلب بن ہاشم ہے، انہوں نے اپنے پوتے محمد کو گمشدہ اونٹ تلاش کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ جب بھی اسے کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ ہمیشہ کامیاب ہو کر لوٹتا ہے۔ آج اسے دیر ہو گئی ہے، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ یہ بزرگ اسی وجہ سے پریشان ہے۔ میں اس شخص کی بات سن کر اپنے رب کے نرالے کاموں پہ مسکرا دی۔ وہ ایک بچے سے اس کے والدین اگر لے لیتا ہے تو کسی دوسرے کو ان کی جگہ پر دے دیتا ہے، جو شفیق ہیں اور مہربان ہیں۔ مجھے عبد المطلب پہ بھی بڑا ہی پیار آیا کہ میرے نبی کو اس وقت محبت دینے والے ہیں جب وہ اپنے والدین کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ ایک اونٹ کو لیے ہوئے کہیں سے نمودار ہوا۔ اتنی سی عمر میں اتنے ذمہ دار، کوئی لگ بھگ 6-7 سال کی عمر ہوگی۔ میں نے سوچا اس عمر میں میرے بچے تو ایسی کوئی ذمہ داری کا ثبوت دینے والے نہ ہوتے۔ دادا نے آگے بڑھ کے پوتے کو گلے سے لگایا اور بولے: اے میرے بیٹے، کیا بتاؤں میں تمہارے لیے کس قدر پریشان تھا۔ میں کبھی کسی کے لیے بھی اتنا پریشان نہیں ہوا۔ اللہ کی قسم، اب میں تمہیں کبھی کسی کام کے لیے نہیں بھیجوں گا، نہ تم مجھ سے کبھی جدا ہوگے۔ مجھے یہ سن کے بڑی خوشی ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو کچھ اور ہی تھا۔ دادا نے تو کہہ دیا تم مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوگے، لیکن کچھ ہی عرصے میں کچھ اور ہو گیا۔ اگلا سین جب میرے سامنے کھلا تو میرے نبی پہ غم کا ایک اور پہاڑ ٹوٹ چکا تھا۔ جن کے دم سے ان کی زندگی میں بہار تھی وہی چھوڑ کے جا چکے تھے۔ کوئی لگ بھگ 8 سال کی عمر ہوگی۔ ان کے لیے تو اب وہ تمام رشتے ختم ہو گئے جن پر کوئی فخر کرتا ہے۔ دادا کے بعد چچا وغیرہ تو تھے، مگر کسی چچا میں بھی دادا کی طرح کی نہ قوت تھی، نہ عزم، نہ حوصلہ، نہ ویسی سخاوت اور نہ دور اندیشی، نہ ہی کسی اور میں ویسا روب و دبدبا تھا۔ ہاں، میں نے یہ ضرور دیکھا کہ عبد المطلب نے جب سانسیں اکھڑنے لگی تو اپنے بیٹے ابو طالب کو بلا کے آخری وصیت کے طور پر کہنے لگے: میرے اس پوتے کا تم نے خیال رکھنا ہے، اب تمہارے اوپر ان کی ذمہ داری ہے۔ میں حیران تھی، اس لیے کہ ابو طالب تو خود حال حلیے سے بہت قسم پرسی کی حالت میں لگ رہے تھے۔ فقر و فاقہ ان کے چہرے سے یہاں تھا۔ ایک ایسے ایک اور بچے کا خرچہ اٹھائیں گے؟ ہمارے ہاں تو ہم کھاتے پیتے بھی ہوتے ہیں، تب بھی کسی ایک فرد کا بھی خرچہ اٹھانا اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ کوئی مہمان ہی 4 دن سے زیادہ رہ جائے تو ہمیں فکر ہونے لگتی ہے، اور کہاں یہ ایک بچے کا خرچہ اٹھائیں گے۔ میں نے دیکھا اس دن میرے نبی پہ کتنا بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹا۔ یوں لگتا تھا آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہے۔ میں نے اس 8 سال کے بچے کو دادا کے جنازے کے پیچھے چلتے چلتے دیکھا۔ سبھی چھوڑ گئے۔ شاید کوئی اور ہوتا تو غم میں ٹوٹ کے بکھر جاتا، مگر اس بچے کا صبر مثالی تھا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ابھی سے اتنا سخت جان بنانا تھا کہ آگے کے حالات سہ سکے۔ میرے سے ان کی رونا دیکھا نہیں جاتا تھا۔ دل کرتا تھا تسلی دوں، آنسو پونچھ دوں اور کہہ دوں آپ کو کیا پتا، آپ کے ایک غم پر کتنے ہی لوگ اپنی جانیں نچھاور کرنے کو تیار ہوں گے۔ آپ نہ روئیں، آپ کا ایک ایک آنسو میرے دل کو چھلنی کر رہا تھا۔
میں آپ کے لیے کیا کروں؟ آج کی سیریز یہاں تک مکمل ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی. کل جب ملیں گے تو آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے.